بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، خاتم الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، قائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تہی کشائے مختصر. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکشارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما. بابا سے بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس سے پیارے حبیب لبیب، شفیع معظم، فخر کل جہاد، صدیر بے کساب، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ دے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی عظیم بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک دیاں اے مقدس اور بابرکت گھڑیاں اللہ رب العزت اپنے گھر جنتی باغ دے اندر جو گزارنے دی توفیق عطا کیتی ہے، سن سنا کے مینوں تانوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ماہ ذوالحج شریف دا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، جس نو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال بڑی خاص نسبت ہے. آپ دا ذکر خیر یقیناً سندے رہندے ہو، آپ دا بھی ذکر خیر ہوئے گا. عید جمعۃ المبارک دے اندر ذکر الہی دی فضیلت بیان کیتی جائے گی کہ اللہ دی ذات دا جڑا بندہ ذکر کردا ہے، اللہ رب العزت اس نو کتنا مقام عطا کر دیندا ہے. اور کائنات جب تک قائم رہے گی ادوں بھی دا ذکر ہوئے گا، میدان حشر وچ بھی دا ذکر ہوئے گا، جنت وچ بھی انہاں لوگاں دے تذکرے بلند ہون گے. جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا کہ میں جنات انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. جن تے انسان فقط اللہ دی عبادت واسطے پیدا کیتے گئے.
یہ قرآن انسان اور جنہ واسطے ہدایت بن کے آیا ہے. رب دا قرآن اعلان کردا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قرآن اگر پہاڑاں تے نازل کیتا جانا تے پہاڑ ریدا ریدا ہو جاندے. اس قدر ہیبت والا کلام ہے لیکن انسان دے سینے تے اس قرآن نو نازل کیتا گیا ہے. یہ ہدایت انسان واسطے. وجہ کی ہے وما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون. جنات انساناں نو اللہ نے حکم دیتا ہے عبادت دا. پہاڑاں تے لاگو نہیں، فرد نہیں عبادت الہی. حشرات، کیڑے مکوڑے، درخت، صحرا، انہاں تے لازم نہیں عبادت الہی کرنا. گو کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات دی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ دی تسبیح نہ بیان کر دی ہوئے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. سورہ بنی اسرائیل رب فرماندا ہے کائنات دے اندر کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو میری تسبیح بیان نہ کر دی ہوئے. سوچنے دی بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا کہ کائنات دی ہر چیز اللہ دا ذکر کر دیے. ہر چیز ذکر الہی چ مصروف ہے. پہاڑ، حشرات، کیڑے مکوڑے، درخت، چرند پرند ترند، ہر چیز ذکر الہی چ مصروف ہے. انہوں نے عبادت واسطے پیدا نہیں کیتا. لیکن قرآن کہہ رہا ہر چیز ذکر الہی کر رہی ہے، اللہ دی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہر چیز ہر وقت تسبیح الہیت مشغول ہے. جنہوں نے عبادت واسطے نہیں پیدا کیتا وہ تو اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنہوں نے اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا وہ ذکر الہی تو لوگ غافل ہو چکے نے. سجنا تینوں اللہ اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. تینوں پیدا کرنے دا مقصد، تیرا مقصد تخلیق یہی ہے کہ تیری جبین نیاز 5 وقت اللہ دی بارگاہ چکنی چاہیے. تیری زبان ذکر الہی نل تر رہے، ہر وقت اللہ دا ذکر کریں. حدیث پاک کی چاندہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ دے اندر غیر مقلدین دا چوٹی دا مولوی ناصر الدین البانی بھی حدیث نقل کردا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوندا ہے کائنات دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوندی جو اللہ دی تسبیح نہ بیان کر دی ہوئے. ایک شیطان اللہ دا ذکر نہیں کردا اور آدم علیہ السلام دی او اولاد جڑی کہ غافل ہے، جڑے کہ غافل لوگ نے، جہنمی لوگ نے، او یا ذکر الہی تو غافل ہوندے نے. ورنہ کائنات دے اندر ہر چیز جس وقت سورج طلوع ہوندا ہے ذکر الہی وچ مصروف ہوندی ہے. یہ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی. جتنا بھی ہو سکے ہر انسان دا حق ہے کہ اللہ دا ذکر کرے. لازم ہے ہر بندے دے اوپر جدو کائنات دی ہر چیز اللہ دا ذکر کر دیے. تیرے تے رب قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں دے تہاڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ نزدیک ہاں. اللہ دا کلام حق اور سچ ہے. جدو او ذات ساڑی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے پھر اس ذات دا ذکر نہ کیتا جائے. یہ افسوس دی بات ہے صرف وہ ذات شاہ رگ دے قریب نہیں. فَإِنَّ مَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فرمایا تسی جدھر بھی دیکھو گے ادھر اللہ دا چہرہ نظر آئے گا. اللہ دا کلام حق اور سچ ہے. فرمایا کہ فَإِنَّ مَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تسی جدھر بھی دیکھو گے ادھر ہی تو اللہ دا چہرہ نظر آئے گا. گرامی قدر حضرات پھر بھی اگر بندہ اللہ دا ذکر نہ کرے یہ بندے واسطے افسوس کی بات ہے. بزرگان دین نے ذکر دیا 2 قسمہ لکھیاں نے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ذکر زبان نل کیتا جاندا ہے یا قلب نل کیتا جاندا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس بات لکھ دیں. آپ نے ذکر دیا 2 قسمہ بیان کیتیاں نے. لکھن والے نے حضرت عبدالکریم کشاری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشاریہ دے اندر اس بات لکھ دے نے. اے عبدالکریم کشاری رحمت اللہ علیہ کون بزرگ نے؟ اے او نے جو داتا علی حجویری دے بھی استاد نے. اچھی کہہ لو سبحان اللہ. اجے بھی بندے نہیں بولے اچھی کہہ لو سبحان اللہ. موضوع بھی ذکر الہی اللہ دا ذکر ہے تسی بھی اچھی کہہ لو سبحان اللہ. داتا علی حجویری دے استاد محترم رسالہ کشاریہ لکھ دے نے ذکر دیاں 2 قسماں نے. ذکر زبان نال کیتا جاندا ہے اور دل نال کیتا جاندا ہے. اس قدر برکتاں والا ذکر ہے عظمت اور ذکر الہی. اللہ دا ذکر زبان نال بھی کیتا جاندا ہے دل نال بھی کیتا جاندا ہے. بزرگان دین ذکر دیاں 2 قسماں بیان کیتی نے. انج ہور بھی بڑیاں قسماں نے لیکن داتا علی حجویری رسالہ کشاریہ دے اندر ذکر دیاں 2 قسماں بیان کیتیاں نے. یہ انیاں برکتاں والا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی الا اللہ اثبات. بزرگان دین فرماتے ہیں حدیث رسول ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جدو بندہ محبوب میرا ذکر کرتا ہے وہ پھر میرے قلعے دے اندر داخل ہو جاتا ہے. کائنات دی
اس قدر برکتاں اور عظمتاں حاصل کرتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جدو نماز پڑھ لو پھر زمین تے پھیل جاؤ، میرا فضل بھی تلاش کرو اور میرا ذکر بھی کرو. اللہ رب العزت قرآن مجید ارشاد فرما رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا. اور داتا علی حجویری دے استاد محترم ایسے کتاب رسالہ کشاریہ دے اندر اس بات لکھ دے فرماندے نے اے خطاب سابقہ امتاں وچوں کسے امت نوں نہیں کیتا گیا. جتنیاں بھی امتاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تو پہلے آئیاں، اے خطاب کسے امت نوں نہیں کیتا گیا کہ فذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا. آپ فرماندے نے اگر یہ اعزاز ملیا تے حضور دی امت نوں ہی ملیا ہے کہ رب فرما رہا ہے اے امت مصطفیٰ تم میرا ذکر کر میں تہاڈا ذکر کراں گا. کس قدر مقام ہے. پہلیاں امتاں جو کسی نے مقام نہیں ملیا. داتا علی حجویری دی استاد محترم یہ بات لکھ دینے فرماندے نے اے اعزاز صرف امت مصطفیٰ نو ملیا ہے کہ امت مصطفیٰ جدو اللہ دا ذکر کر دیے رب امت مصطفیٰ دا ذکر کردا ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمانا ہے بندیا تو میرا ذکر کر، تو تنہائی وچ میرا ذکر کر میں تیرا تنہائی وچ ذکر کراں گا. تو بندیاں وچ بیٹھ کے میرا ذکر کر میں اعلی مخلوق ہی تیرا ذکر کراں گا. تو بندیاں وچ بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا میں فرشتیاں وچ بیٹھ کے تیرا ذکر کراں گا. یار میں کہنا انسان اللہ دا ذکر کرے کوئی بڑی بات نہیں. بندہ مخلوق ہے، او خالق ہے، او دا فضل ہے. ہاتھ اللہ دی عطا، بولنا اللہ دی عطا، دیکھنا اللہ دی عطا، حرکات و سکنات او دے فضل دینا لیے. بندہ اللہ دا ذکر کرے کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ یہ تے مخلوق ہے. مخلوق دا حق بندا ہے خالق دا ذکر کرنا. جدا فضل ہوئے انعام ہوئے دا ذکر کرنا مخلوق دا حق ہے. اگر مخلوق خالق دا ذکر کرے کوئی بڑی بات نہیں. پر قربان جاواں اس امت مصطفیٰ تیری عظمتاں تو نہیں شار جاواں. تیرا ذکر خالق کر دے جنوں کسے دی کوئی چیپ نہیں. او خالق مالک ذات کائنات دی ذرے ذرے دی مالک اور مختار ذات جدو بندے دا ذکر کرے کوئی چھوٹی جی بات نہیں. جدو رب دا ذکر کرنا ہے اپنے بختاں تے ناز کریا کر عرش والا تیرا بھی ذکر کردا ہے. اس قدر کتنا مقام مل گیا، کس قدر عظمتاں اور شانہ مل گئیاں. اصل بات ہے کہ بندہ عمل کرے، اگر عمل ہی نہ کرے تو پھر انہاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا مینوں ایسا وظیفہ دس جڑا وظیفہ ساریاں وظیفیاں نالوں عظمت والا ہے، ساریاں وظیفیاں نالوں زیادہ شان والا ہے. فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ اے پڑھیا کر. مولا یہ تے مینوں پہلے ہی پتہ ہے لوگ پڑھدے نے، مولا یہ تے پہلے ہی پتہ ہے وظیفہ شان والا ہے. مولا مینوں ایسا وظیفہ دس جڑا ساریاں وظیفیاں نالوں افضل ہوئے اور پڑھا بھی میں کلا ہی. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ایک پلڑے دے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے. موسیٰ دوسرے پلڑے دے اندر پوری کائنات رکھ دیتی جائے، ستے آسمان رکھ دیتے جان، ستے زمیناں رکھ دیتیاں جان، غرض کے کائنات دی ہر چیز دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے. فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. موسیٰ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس قدر مقام رکھتا ہے ذکر، اس قدر برکتاں رکھتا ہے ذکر. اندازہ لگاؤ کس قدر شان ہے کہ کائنات دی ہر چیز نال افضل ہے ذکر الہی. تمام انبیاء نو ایسے ذکر دی وحی دیتی گئی. انبیاء کرام نے تبلیغ دا آغاز ایسے ذکر تو کیتا لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے آغاز اپنی تبلیغ دا ایسے ذکر تو کیتا. اے ذکر انیاں برکتاں والا ہے، اے ذکر انیاں شانہ والا ہے، انہیں مقام والا ذکر ہے. جس مقام دے اوپر ذکر کیتا جاندا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ دا ذکر جس جگہ دے اوپر بیان کیتا جاندا ہے یا پڑھیا جاندا ہے لوگ اکٹھے ہو کے جس مقام دے اندر اللہ دا ذکر کردے نے. حدیث پاک دے اندر آندا امام غزالی احیاء العلوم وچ لکھ دے نے فرماندے نے آسمان دے اوپروں او مکان انج نظر آندا ہے جویں زمین تو آسمان والے ستارے نظر آندے نے. گویا جس مقام دے اوپر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اس مقام کو اللہ بکائے نور بنا دیندا ہے. اندازہ لگاؤ کس قدر شان ہے، کس قدر مقام. حضور فرماندے نے ایک بندہ او جو ذکر الہی کردا ہے. سرکار فرماندے نے ایک بندہ او ہے جو ذکر الہی نہیں کردا. سرکار فرماندے نے زندہ اور مردہ دی مثال حضور نے دیتی. سرکار فرماندے نے ذکر الہی کرنے والا بندہ زندہ ہے، جڑا ذکر الہی نہیں کردا وہ انسان مردہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بات نے بیان کیتا. لیکن ساڑی زبان تے افسوس کی بات ہے غیبت جاری ہے. غیبت، چگلی، حسد
سارے بغض ساڑی زبان تے ہر وقت جاری ہے، اسی ذکر الہی تو غافل ہو چکے ہیں۔ بزرگان دین دا لمحہ بلمحہ ذکر الہی وچ گزردا سی، انہاں دا لیٹنا بھی ذکر الہی شامل سی، انہاں دا بیٹھنا بھی ذکر الہی شامل سی۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے نے، آپ رحمت اللہ چشت اہل بہشتی چھ بات موجود ہے، اشت بہشتی چھ بات موجود ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فائد السالکین چھ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج سگر سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد گرامی دے ملفوظات لکھ دیا، اس بات لکھ دیا، فرمانے نے کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے نے، عرصہ 42 سال انہوں نے اکھاں نہیں کھولیاں، اکھاں بند کر کے ذکر الہی کیتا ہے۔ 42 سال دا عرصہ، 40 تے 2 42، یہ تھوڑا جا عرصہ نہیں، زندگی ادھی زندگی تو زیادہ زندگی ہے۔ 42 سال دا عرصہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اکھاں بند کر کے ذکر الہی کیتا، اکھاں نہیں کھولیاں۔ ایک درویش بیان کردا ہے کہ میں آپ دی بارگاہ حاضر ہویا، آ کے عرض کیتی حضور وجہ کی ہے تسی اکھاں کیوں نہیں کھول دے؟ اور میں ذکر الہی وچ ہر وقت مشغول رہنا، میں نہیں چاہنا میری اکھاں اللہ دا جلوہ دیکھدیاں نے کسی غیر دا چہرہ دیکھن، میں میری اکھاں اللہ دا جلوہ دیکھ دیا نے، میں نہیں چاہتا کہ میری اکھاں کسی غیر دا چہرہ دیکھن۔ اس واسطے آج 42 سال ہو گئے نے میری اکھاں بند نے، میں ذکر الہی وچ مشغول رہنا وا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی نے، صحابی ہوندا ہے جڑا اللہ دے نبی دی یاد کردا ہے۔ آپ نے مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت مولا علی شیر خدا دی بارگاہ وقت گزارے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک امام حسن بصری نو کسی نے ہسدیاں نہیں ویکھیا، جدوں بھی امام صاحب دے چہرے تے نظر پینی آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے سن۔ سامنے بہن والے بیان کردے نے اسی منظر دیکھیا ہے کہ آپ انج بیٹھے ہوندے سن جویں آپ دے سامنے اگ چل رہی ہے، ان قریب آپ نو اگ وچ گرا دتا جائے گا۔ اے آپ دی کیفیت رو رو کے آپ دے چہرہ مبارک دے اوپر آنسواں نال نیل پیا گئے سن۔ اے او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، کون لوگ نے جنہاں دے بارے خالق کائنات دی مقدس کتاب اعلان کر دی ہے، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ فرمایا سونیا اعلان کر دے، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جڑا میری بارگاہ کھڑے ہون تو ڈر گیا، فإن الجنۃ ہی المأوى، او دا ٹھکانہ پھر جنت ہی ہوئے گا۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں دا بہنا اٹھنا کھلونا ذکر الہی وچ گزردا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دا ابتدائی اسلام وچ آپ جو ذکر الہی وچ مشغول ہوندے نے، اللہ دا ذکر کردے نے، صاحب البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر نے اس روایت نقل کیتا ہے، پوری ذمہ داری نال بیان کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں۔ فرماندے نے ابتدائی اسلام وچ اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ذکر الہی کردے نے، اینا روندے نے کہ آپ دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے۔ مشرکین مکہ کٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ چادر ہو گئے، اپنی اس غلام نو منع کرو، اے جدو ذکر الہی کردا ہے اے دی داڑھی آنسواں نال تر ہو جاندی ہے۔ ساڈے بچیاں تے بیبیاں نو دے تے رحم آ جاندا ہے، تواڈے دین وال مائل ہونا شروع ہو جاندے۔ اینو کہہ دیو اے جدوں بھی عبادت کرے چھپ کے کرے، سجنا جنہاں دی محبت دا تو دعویٰ کرنا ہے، جنہاں نال پیار دا تو دعویٰ کرنا ہے، انہاں دی عبادت دا انداز اس طرح دا ہے، اگر ذکر الہی کرن تے انہاں دی داڑیاں آنسواں دے نال تر ہو جاندیاں نے۔ یاد رکھ جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے، سرکار دے اختیارات وچ نبی پاک دا ثانی کوئی نہیں، حضور دے معجزات وچ نبی پاک دا کوئی ثانی نہیں، حضور دے علم وچ سرکار دا پوری کائنات جدوں بھی سرکار دی عظمت دی گل سننی کردا ہے، مد مقابل خدا نو نہیں سمجھدا، مد مقابل مخلوق نو سمجھا جاندا ہے۔ او غلط لوگ نے، بے ایمان لوگ نے جو شرک دا فتوی لگا دیندے کہ سنی خدا نو مصطفی نو خدا نال ملا دیندے نے، اسی سرکار نو خدا نال نہیں ملائیدا۔ جدوں بھی حضور دی عظمت دی گل کری دی ہے، مد مقابل مخلوق نو سمجھیدا ہے، خالق نو مد مقابل نہیں سمجھیا۔ حضور دے اختیار وچ نبی پاک دا کوئی ثانی نہیں، حضور دے معجزات دی سرکار دا کوئی ثانی نہیں، سرکار دا مقام ورال ورا انبیاء دی فہرست وچ نبی پاک دا کوئی ثانی نہیں۔ یاد رکھ حضور دے تقوی وچ بھی نبی پاک دا کوئی ثانی نہیں، سرکار دی عبادت کرنے وچ بھی حضور دا کوئی ثانی نہیں۔ سلسلہ الحدیث صحیحہ دے اندر غیر مقلدین لا چوٹی دا مولوی حدیث نو نقل کر
کردا ہے جلد نمبر 3 میرے کول موجود ہے کی کہندا ہے کہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ زوجہ رسول ام المومنین مومنہ دی ماں بیان کر دیے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں نے فرماندیاں نے جدوں بھی میں نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا ہے سرکار اودوں ہی ذکر الہی وچ مصروف پایا ہے فرمانیاں نے جدوں بھی میری نظر نبی پاک دے چہرہ پاک دے اوپر پئی ہے میں حضور نو ذکر الہی وچ مصروف پایا ہے اے کون ہے جو معصوم ہے انبیاء اور ملائکہ معصوم نے اہل سنت دا عقیدہ ہے میرا نبی تے نبیاں دا امام ہے رسولاں دا امام ہے اگر انبیاء معصوم نے سرکار بدرجہ اولا معصوم نے نبی پاک نے ذکر الہی کر کے دکھایا کھروں گواہی پہ ملدی ہے بیوی دوستاں نالوں زیادہ قریب ہوندی ہے بیوی عزیزاں نالوں زیادہ قریب ہوندی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے جدو بھی میری نظر حضور دے چہرہ پاک دے اوپر پئی ہے میں نبی پاک نو ذکر الہی وچ مشغول